أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع ذنوبنا وبديل قلوبنا وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونذکر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں ان نعمتوں پر. اس نے ہمیں ہمارے اعمال کو دیکھ کر نہیں بلکہ اپنی عظمت کو دیکھ کر ہمیں عطا کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے پانے والے تو ہمیشہ اپنی عظمت کے مطابق ہمیں عطا کرنا، ہماری حیثیت کے مطابق بس دینا. درود پڑھنے محمد. ہماری گفتگو سورہ احزاب آیت نمبر 35 میں داخل ہو گئی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ باقی 2-3 دنوں میں بھی مطالب کو ایک حد تک پہنچا دیں، لیکن روح مطلب تقریباً حاصل ہو چکا ہے. اب جو آیت نمبر 35 ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین لفروج والحافظین فروجا والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. یہاں پر اللہ تعالیٰ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں، مومن مردوں اور مومن عورتوں، قانے اور مردوں اور قانے عورتوں، صادقین مرد اور صادقین عورت، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، خشوع کے ساتھ زندگی گزارنے والے مرد اور خشوع کے ساتھ زندگی گزارنے والی عورتیں، صدقہ دینے اور تصدیق کرنے والے مرد اور تصدیق کرنے والے عورتیں، والصائمین روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والے عورتیں، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کو چھپاتے ہیں مرد اور عورتیں، والذاکرین اللہ اور وہ مرد جو کہ اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں، والذاکرات اللہ کو یاد کرتے ہیں. اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کو آمادہ رکھا ہوا ہے. میں نے بتا دیا، پھر ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں کہ آیت کی شان نزول کیا ہے، لیکن اب تھوڑا سا اس کے مفردات کی طرف ہم توجہ کر لیتے ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت جہاں اپنے حبیب کے بارے میں بات مطالب بیان کر دیے، ان کی زوجات کے بارے میں مطالب بیان کر دیے، اہل بیت کے بارے میں مطالب بیان کر دی، وہاں پر اب مومنین اور مومنات کے لیے مطالب بیان کر رہا ہے تاکہ مومنین اور مومنات جان لیں کہ ان کا اللہ تعالیٰ کے نظر میں کیا رتبہ ہے. اگر ہم آیت کو سمجھنے سے پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کی خلقت میں 2 نوع مخلوق کو نظر میں رکھا ہے، ایک مرد اور ایک عورت. اور اگر کائنات کے نظام میں دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جوڑوں کی صورت میں بنایا ہے، اور ان جوڑوں سے پھر ان کی نسلوں، اگر وہ حیات رکھتے ہیں تو ان کی نسلوں کو آگے بڑھانے کا رکھا ہے. اگر حیات نہیں بھی رکھتے ہیں تو بالآخر کوئی نہ کوئی ایفیکٹ وہاں پر پایا جاتا ہے، چاہے وہ ایٹمز ہوں، چاہے مالیکیولز ہوں، چاہے الیکٹرونز ہوں، چاہے پروٹونز ہوں، کیونکہ ظاہری طور پر ظاہر ہے کہ لائف نہیں ہے لیکن یہ بیسک لائف سپورٹنگ ایلیمنٹس ہیں. یہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑوں میں پیدا کیا ہے، اور خصوصاً پلانٹس میں بہت کلیئر نظر آتا ہے، پھر اینیملز میں کلیئر نظر آتا ہے، اور پھر انسانوں کو تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر خلق کیا ہے. اب ان دونوں مخلوقات کی اگر انیٹمی دیکھی جائے with slight difference میجر ایک ہے. ویسے تو اگر حیوانوں اور انسانوں کو دیکھا جائے تو بھی تھوڑا ڈفرینس کے علاوہ باقی سب ایک ہی سسٹم سے چلتے ہیں، بیسک سسٹم ایک ہے.
لیکن خواتین اور حضرات کو دیکھا جائے تو اس میں بھی بیسک سسٹم سب ایک ہیں، اور کچھ اس کی زندگی کی ضروریات کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تبدیلیاں پیدا کی ہیں۔ ریگارڈلیس آف دیٹ ڈسکشن، جو چیز ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کو ان کی اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لحاظ سے مزاج بھی ادا کیا ہے۔ اگر باڈی کے اسٹرکچر کو دیکھا جائے، ٹھیک ہے کہ یہ کہنا ہے کہ مردوں کی باڈی کا اسٹرکچر بہت اسٹرانگ ہے اور خواتین کی باڈی کا اسٹرکچر بہت ویک ہے، یہ کوئی بہت زیادہ مناسب کمپیریزن نہیں ہے، لیکن ایک حد تک یہ کہا جا سکتا ہے کہ مردوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایسی صورت میں پیدا کیا ہے کہ وہ ٹف کاموں کو جو باہر کے ہوتے ہیں اس کو انجام دینے کے لیے وہ آمادگی رکھتا ہے، اور خواتین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح سے بدن عطا کیا ہے کہ وہ خواتین کی جو ذمہ داریاں ٹف ہیں اس کو انجام دینے کے لیے آمادہ اور تیار رہتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ تمہاری ماں نے وہنن علی وہن، زحمتوں پہ زحمتوں کے بعد تمہیں دنیا میں بھیجا ہے یا تمہیں دنیا میں لائی ہے۔ وہنن علی وہن کا لفظ جو ہے وہ سختی اور تکلیف کا معنی میں ہے کہ پریگننسی کوئی آسان چیز نہیں ہے، اور اس کی تکلیف اور اس سے سختی یعنی اس حد تک ہے کہ اگر ایک خاتون کے ہاں ایک ولادت ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اب اس خاتون کو مبارکباد دے دو کہ جو پرانے گناہ تھے وہ تو سب معاف ہو گئے، اور اب آگے کی فکر کرو۔ تو جتنی اولادیں پیدا ہو، کہ کوئی اللہ کے مقابلے میں ڈٹ کے گناہ کر رہا ہے وہ ہمارا پوائنٹ آف ڈسکشن نہیں ہے۔ ہمارا پوائنٹ آف ڈسکشن وہ ہے کہ جو اطاعت گزار ہے لیکن غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، تو مرد جہاں باہر اتنی بڑی ذمہ داری ادا کرتے ہیں ان کے لیے اس طرح سے ایک ہی اس میں اللہ تعالیٰ نے پیغام نہیں دیا کہ یہ سب سارے گناہ معاف ہو گئے باقی پڑھو۔ بعض جگہوں پر ہے، ایسا نہیں کہ بالکل ہی نہیں، لیکن جو عورتوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجر رکھے ہیں وہ بہت ہی خاص قسم کے اجر ہیں۔ پتہ ہے کہ میں یہاں پر اس کو اتنی زیادہ کھل کے گفتگو نہیں کر سکتا ہوں۔ دونوں طرف سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو دونوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے وظائف کے مطابق، ان کی ذمہ داری کے مطابق جسم دیا ہے، طاقت دی ہے، اور اس کے بعد سائیکی بھی ان کی اسی حساب سے بنائی ہے۔ اب اگر مرد عورت کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کرنا شروع کر دے یا عورت مردوں کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کرنا شروع کر دے تو وہ پھر ایک ایکسیپشن چیز ہو جائے گی جس کی ہمارے پاس کوئی گفتگو کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اسلام نے اس بات کو بالکل واضح کر دیا ہے کہ جس کی جو سائیکی ہے، جس کی جو وجہ خلقت ہے، ریزن آف کریشن ہے، اگر وہ اس کے مطابق آگے بڑھتا جائے اور جو اسلامک لاز ہے اسے پوری طرح سے اپلائی کر لے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت ہی قابل پسندیدہ عمل کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے پسند کرتا ہے، اسے وہ اجر عطا کرتا ہے۔ تو یہ جو مسلمانوں کو ایک طرح سے بیک فٹ پہ جانا پڑ گیا، اور پچھلے 25-30 سال جو ہے مسلمان صرف یہی جواب دیتے رہے کہ جناب عورت جو ہے اس کو اسلام میں پیچھے رکھا گیا ہے، مردوں کو آگے رکھا گیا ہے، اور بڑی مشکل سے اب جا کے چیزیں کلیئر ہوئی۔ خاص کر انقلاب اسلامی ایران آیا اور انہوں نے بتایا کہ جناب عورت اگر اپنے حجاب میں رہ کر اپنی عفت و حیا کے ساتھ اپنی ذمہ داری ادا کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پائلٹ بھی بنی ہیں اور کمانڈوز بھی بنی ہیں اور ڈاکٹر بھی بنی، ہر طرح کی ذمہ داری وہ انجام دے رہی۔ لیکن آیا عورت کی خلقت صرف اس لیے ہے کہ وہ مردوں کے بالکل شانہ بشانہ چلے یا نہیں؟ عورت کی خلقت کا ایک فلسفہ ہے، مرد کی خلقت کا دوسرا فلسفہ ہے۔ جو ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ عورت کی خلقت کا مین فلسفہ یہ ہے کہ وہ اس کائنات میں نسل کو آگے بڑھانے کی ذمہ دار ہے۔
اور اس نسل کے بڑھانے میں سب سے پہلے عفت اور پاک دامنی، جس کو شریعت نے بہت زیادہ اہمیت دی ہے، اور اسی لیے احکام نکاح اور طلاق میں، دوسرے احکام میں اتنی احتیاط کی بات نہیں ہے، لیکن نکاح اور طلاق میں باقاعدہ احتیاط کو اصول اور شعائر بنایا گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ نسلوں کے مسائل میں چیزیں مخلوط ہو جائیں اور پتہ نہ چلے کہ کون کس کی اولاد ہے، کون کس کی اولاد ہے. جس طرح سے آج ایک ویسٹ میں المیہ ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، مشکل. تو عورت کی کریشن کی بیسک جو فلسفی ہے وہ یہی ہے کہ عورت جو ہے وہ عفت اور پاک دامنی کے ساتھ اپنی آئندہ کی نسلوں کو بہتر طریقے سے آگے بڑھائے. اس کے لیے کیا ضروریات ہیں، کیا تقاضے ہیں، کن چیزوں کو نظر میں رکھنا ہے، وہ عورت لے. پھر مردوں کے لیے ذمہ داری، آپ دیکھیں حوض مسائل اٹھا کے دیکھ لیں، احکام شریعہ اٹھا کے دیکھ لیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ عورت پر کسی بھی لیول پر کمانے کی کوئی ذمہ داری نہیں. اب دیکھ لیجیے، اگر عورت بیٹی ہے تو اس کے اخراجات والد پر ہیں، اگر عورت جو ہے وہ بہن ہے تو اس کے اخراجات کسی اور پر ہیں، اور اگر عورت جو ہے وہ بیوی ہے تو اس کے اخراجات کسی اور پر ہیں، اور اگر عورت ماں ہے تو اس کے اخراجات کسی اور پر ہیں. یعنی عورت پر شریعت نے کمانے کی پابندی نہیں رکھی. مائنڈیڈ، یہ نہیں کہہ رہا کہ عورت نے جو ہے عورت کو جو اللہ تعالیٰ نے کمانے سے منع کر دیا، نہیں. اسلام وہ دین ہے کہ جس نے عورت کو ملکیت کا حق دیا. جناب خدیجہ کا مال ان کا اپنا مال تھا، شادی کے بعد بھی یہ نہیں تھا کہ انہوں نے رسول اکرم نے کہا کہ اب یہ مال میرا ہو گیا. آپ دیکھ لیجیے کہیں بھی رسول اکرم نے جناب خدیجہ کے مال میں تصرف نہیں کیا جب تک خود جناب خدیجہ نے عطا نہیں کیا. یعنی اسلام نے آ کر عورت کو یہ مقام دیا ہے کہ اگر کوئی مال تمہارا ہے تو تمہارا ہے، کوئی اس سے ہاتھ نہیں لگا سکتا. اگر شادی ہو رہی ہے، مہر معین کرایا گیا ہے تو اس مہر کو شریعت نے شوہر کو اجازت نہیں دی ہے. اگر تم دے رہے ہو تو اس کو تم کسی طرح سے قرآن مجید کی آیت اسے واپس لے لو، اجازت نہیں. تو ملکیت کے لحاظ سے عورت بالکل مرد کی طرح ہے. اگر وہ کچھ کاروبار کرتی ہے، وہ کوئی کام کرتی ہے، اس کو کچھ ملتا ہے، کوئی اس میں دخالت نہیں دے سکتا. شوہر اس کو کام سے روک سکتا ہے اگر اس کے حقوق ضائع ہو رہے ہیں، لیکن شوہر اسے قطعاً کسی بھی صورت میں مالک ہونے سے نہیں روک سکتا. کسی خاتون نے پرائز بانڈ خریدا، لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے، 50 لاکھ روپے پرائز بانڈ نکل گئے، یہ تو میرا ہو جائے گا. اس کے خمس کی ذمہ داری بھی عورت پر ہے، اس کے زکوٰۃ کی ذمہ داری بھی عورت ہے، اس کا حساب بھی اللہ تعالیٰ کو وہ عورت ہی دے گی. وہ اپنے شوہر کو دے دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. ورنہ تو اخراجات کے معاملے میں بیوی کے سارے خرچے شوہر پر ہیں. اور اگر اس بیوی کا پوچھا جاتا ہے کہ جناب بیوی کا خرچے کا کون سا لیول ہے، شریعت کہتی ہے جس اسٹینڈرڈ میں اپنے ماں باپ کے گھر رہتی ہے اس اسٹینڈرڈ میں آپ نے رکھنا. اگر شوہر نہ رکھ سکے تو شادی نہ کرے، اس سے اپنے اسٹینڈرڈ کی عورت سے شادی کرے. لیکن جب لے آئے ہو تو ابھی اس اسٹینڈرڈ سے رکھو جس اسٹینڈرڈ پہ تمہارے وہ اپنے ماں باپ کے گھر رہتی. یہ الگ بات ہے کہ وہ شوہر کے شرافت اور شوہر کے اس اہمیت کی وجہ سے کہے کہ میں اس اسٹینڈرڈ پہ رہنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر وہ مانگے تو ارننگ کی سائڈ جو ہے شریعت نے مردوں کی طرف ڈال دی. اگر عورت کچھ کماتی تو اس کا بونس ہے، وہ اس کا اپنا مان. گھر کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مرد پہ رکھی ہوئی ہے، عورت پر نہیں. ایون گھر کے اندر کاموں کی ذمہ داری بھی شرعی لحاظ سے مردوں کا وظیفہ ہے کہ گھر کے صفائی کا خیال کروائے، گھر میں تمام کھانے پکانے، ساری چیزیں. یہ ہمارا کلچر ہے، بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. میں نہیں کہتا کہ اس کلچر کو ختم کریں اور اس کلچر کو لائیں، شریعت منع نہیں کرتی. لیکن جہاں پر ایک جگہ رشتہ لے کے بات گئی، لے گئے ہمارے کوئی جاننے والے، تو
پوچھتے 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 تو جو رشتہ دے کے کہتے پوچھنے لگے آپ کو بہو چاہیے نوکرانی چاہیے؟ کیونکہ جو آپ سوال پوچھ رہے ہو اس میں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ نوکرانی ڈھونڈ رہے بہو نہیں ڈھونڈ رہے. یہ بھی کلچر ہے ہمارے کہ بجائے اس کے کہ اس چیز کو دیکھا جائے کہ خاتون جو آنے والی ہیں وہ آئندہ کی نسل کی تربیت اچھی کر سکے گی نہیں کر سکے گی اس چیز کو. بہرحال تو شریعت نے مردوں پر گھر کی ساری ذمہ داری ڈالی ہوئی ہے, عورتوں پر صرف ایک ذمہ داری ہے. خاتون آئی یا رسول اللہ ساری چیزیں تو آپ نے مردوں کو دے دی, نماز جمعہ تو مردوں کے لیے, اور کیا کہتے ہیں تشییع جنازے کا ثواب مردوں کے لیے, یعنی جنازہ اٹھا کے قبرستان لے جانا, یہ سارے ہمارے لیے کیا ہے. جس طرح سے سوال کیا مسجد میں آ کر تو رسول نے فرمایا اے میرے صحابیوں دیکھ رہے ہو کتنے اچھے انداز میں ایک چیز کا سوال کیا جا رہا ہے اور پوچھا جا رہا ہے کہ جناب ہمارا حق کیا ہے. رسول نے فرمایا اگر تم اپنے شوہروں کی اچھی طرح سے خدمت کر لو, جہاد المرء حسن التعامل, عورت کا جہاد مرد کے ساتھ بہتر رفتاری. آسان نہیں ہے, تو شکر ہے کہ خاندانی لوگ ہیں اور تربیت یافتہ لوگ ہیں, ورنہ کبھی کبھار صرف بیٹھ کر اتنا سوچا جائے کہ جناب خاتون جب مرد کے گھر جاتی ہے تو نہ مرد کو اس کی سائیکولوجی کا پتہ ہے, نہ خاتون کو مرد کی سائیکولوجی کا پتہ ہے, اور ایک نئی لائف سٹارٹ ہوتی ہے, اور اس میں قربانی کا بڑا حصہ عورت کی طرف سے ہے, مرد کی طرف سے نہیں ہے. اور وہیں سے سارے مسائل جو ہیں یا مثبت ہونا شروع ہوتے ہیں یا پھر پیچیدہ ہونا شروع ہوتے ہیں اور کان سے کان نکل جائیں. تو یہ ڈویژن آف ڈیوٹیز, اگر آپ سمجھ ہی لیں میری بات کی, تو یہ میں بتاؤں گا کہ اسلام نے ڈویژن آف ڈیوٹیز کی ہوئی. جیسے سرکاری اس میں 18 گریڈ کا افسر, 19 گریڈ کا افسر, 20 گریڈ کا افسر, آئی تھنک 24 گریڈ ہوتا ہے, ہاں 22 سے اوپر نہیں ہوتا, 23rd گریڈ کسی کا, لیکن ہم 20 گریڈ کا لے لیتے ہیں. کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ بھی 20 گریڈ کا ہے, کسٹم آفیسر ہے وہ بھی 20 گریڈ کا ہے, کوئی کچھ ہے وہ سب FIA کے تو بھی 20 گریڈ کے. تو وہ گریڈز الگ الگ ہے, لیکن ان کی ساری جو فیسلٹیز ہیں, جو پیز ہیں, جو کچھ ہے وہ سب ایک لیول کا ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے کہ تمہاری ڈیوٹیز الگ الگ ہو سکتی ہیں. Your ways of performing the duty may be different, لیکن اجر کے لحاظ سے تم لوگ سب اپنے اپنے اجر کے حقدار ہو. اس میں کسی کی کوئی کمی, کسی کو زیادتی. اسلام اس وقت زیادتی کا دن ہوتا جب مردوں سے کہتا تھا تمہیں یہ سارے اجر ملیں گے, عورتوں سے کہتا کہ تمہیں یہ اجر نہیں ملیں گے. لیکن اسلام مردوں کو بھی کہتا ہے آئیے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات, پڑھیں محمد والے. بے شک مسلمین اور مسلمات فرق میں نے بتا دیا, مومنین اور مومنات ان کا فرق ہم نے بتا دیا. اب ہم آتے ہیں والقانتین والقانتات. یہاں قنتا ایک قناعت ہے جس میں عین استعمال ہوتا ہے, ایک قناعت ہے جس میں تے استعمال ہوتا ہے. یہ یہاں پر قانتین قنتا سے ہے, یعنی عبادت گزار مرد اور عبادت گزار عورتیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ دونوں کے بارے میں فرما رہا ہے کہ جو مرد اپنی عبادتیں کرتے ہیں, جو عورت اپنی عبادتیں کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہاں پر عبادتوں سے مراد, جو قنتا کا لفظ استعمال کیا گیا, مراد صرف وہ واجب عبادتیں نہیں ہیں جو ہم انجام دیتے ہیں, بلکہ ہر وہ عبادت جس کو آپ راستے میں جا رہے ہیں, پتھر پڑا ہے آپ نے ہٹا دیا, کیلے کا چھلکا پڑا آپ نے سائڈ پہ کر دیا, کوئی بزرگ ہے اس کو راستہ پڑا اس کا ہٹا دیا, درخت لگا دیا, ہر وہ چیز جو انسانیت کے بھلائی کے لیے اسے اسلام عبادت کا عنوان دیتا ہے, اگر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے. یہ نقطہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ آپ نے کوئی بھی کام انجام دیا انسانیت کی بھلائی کا, اس میں اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو نظر میں رکھ کر کیا
تو وہ باقاعدہ طور پر عبادت بن جائے گی۔ یہاں پر یہی مراد ہے کہ ہر وہ کام جو آپ انسانیت کے لیے کریں لیکن اس میں لوگوں سے تعریف لینے کی خواہش نہ ہو، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اجر کی امید ہو۔ والصادقین والصادقات، وہ لوگ کہ جو سچ بولتے ہیں مرد اور جو سچ بولتے ہیں عورتیں۔ کیوں اس طرح سے سچ بولنا ظاہر ہے کہ معاشرے کی بنیاد ہی اگر جھوٹ پر ہونا، وہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ معاشرے کی بنیاد سچ پر ہے، معاشرے کی بنیاد ایمانداری پر ہے، معاشرے کی بنیاد رازگوئی پر ہے، اور اگر رازگوئی نہ رہی معاشرے میں اور جھوٹ پریویل کرنے لگا تو معاشرہ تباہی اور بربادی کا سامنا کرے گا۔ اس کی تفصیلات فعلاً عرض نہیں کر رہا۔ والصابرین والصابرات، صبر کا کیوں کہا گیا اللہ تعالیٰ نے؟ اس لیے کہ اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں نا تو آپ بچ کے نکل جاتے ہیں، لیکن آپ سچ بولتے ہیں نا تو پھر آپ کو مقابلہ کرنا پڑتا ہے، آپ کو کھڑا رہنا پڑتا ہے، حق بات پہ آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جھوٹ بول کے انسان نکل گیا، سمجھتا ہے کہ میں نکل گیا، اصل میں تو اس کی پکڑ ہونے جا رہی ہوتی ہے۔ لیکن جو سچ بولتے ہیں ان کو سچ بولنے کے بعد باقاعدہ طور پر ٹیمپرری طور پر مصیبت یا مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب آپ نے کہا کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، اللہ کے رسول اس کا رسول مانتا ہوں، اور اس کے بعد مولا کائنات کی ولایت کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں، جب آپ یہ کہتے ہیں تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ تکلیفیں، مشکلات، پریشانی ہر چیز آتی ہے، اس پر والصابرین والصابرات، اور صبر کی جب آیتیں دیکھیں گے آپ قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون بغیر حساب، میں صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے، یعنی صبر کی وہ منزلت اللہ تعالیٰ بتاتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ صبر ہی، دیکھیں وہاں پر بھی کیا ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ صبر کی مختلف منزلیں، ایک صبر 3 منزلیں بیان کر دیتا ہوں۔ ایک صبر جو ہے وہ وظائف کے انجام دینے پر، دن میں نکلتے ہیں کام کرنے جاتے ہیں، بہنیں جو ہے گھر کے کام انجام دیتی ہیں، آسان نہیں ہے، مزاج بن جاتے ہیں الگ بات ہے لیکن آسان نہیں ہے، وہاں پر آپ ڈیوٹی پوری کرتے ہیں، صبر سے کام لیتے ہیں، یہ صبر کی ایک منزل ہوگی۔ صبر کی دوسری منزل عبادتوں میں صبر ہے، روزہ رکھ رہے جو آپ، روزہ کیا ہے؟ صبر کا یہ بہت بڑا درس ہے۔ جب آپ روزہ رکھتے ہیں عبادت پہ آپ نے صبر کی، نماز پڑھتے ہیں آپ نے، بالآخر بعض لوگوں کے لیے مشکل ہوتی ہے تو وہ صبر کرتے ہیں، یا خمس ادا کرتے ہیں، یا حج انجام دیتے ہیں، حج کی عبادت بھی صبر اس میں بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ حج جو انسان کا خراب ہو جاتا ہے۔ تو جہاں جہاں پر ہم عبادتوں میں عبادت انجام دیتے ہیں وہاں صبر انجام دیتے ہیں۔ اور تیسرا صبر جو صبر کی اعلی ترین منزل ہے وہ گناہوں پہ صبر ہے۔ انسان گناہ کر سکتا ہے اور وہاں پر وہ اللہ تعالیٰ کو نظر میں رکھتے ہوئے اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے، اور یہ صبر کی بہت ہی اونچی منزل ہے۔ اور وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو صبر کرتا ہے اس کو میں بغیر حساب اجر عطا کرنے والا۔ ایک درود اور پڑھتے ہیں۔ والخاشعین والخاشعات، خاشع جو ہے وہ ایک انسان کے اندر حالت ہے، اس حالت کو درک کرنے کے لیے آپ اپنے روزے کی حالت میں افطار سے 1.5-2 گھنٹے پہلے کی حالت دیکھیں۔ اگر واقعا ہم اپنی بات کریں، دوسروں کی تو بات نہیں کرتے، ایک روزے کی حالت میں جب تقریباً افطار سے 1.5-2 گھنٹے باقی ہوتے ہیں، ایک خاص حالت انسان پر طاری ہوتی ہے، نہ گناہ کی طرف وہ مائل ہو رہا ہوتا ہے، نہ کوئی زندگی کے شور شرابے کی طرف مائل ہوتا ہے، نہ کچھ اور، بس ایک حالت ہے کہ بس اپنے آپ کو تھوڑا سنبھال لو، اپنے آپ کو تھوڑا بچا لو۔ یہ پریکٹیکلی اللہ تعالیٰ ہمیں سکھاتا ہے کہ دیکھو وہ حالت ہے جب بھوک بھی لگ رہی، پیاس بھی لگ رہی، جن کو لگ رہی ہے، جن کو نہیں لگ رہی اللہ ان کو اور بھی ہمت دے، لیکن جن کو لگ رہی ہے اللہ ان کو اس سے زیادہ ہمت دے، کہ صرف ایک چیز خیال ہے کہ میں اپنے رب العزت کو راضی کرنے کے لیے کام کرتا ہوں۔
یہ الگ بات ہے کہ اب ہم نے روزے کو اتنا اپنے اوپر طاری کر لیا ہے کہ ہمیں اس کا خیال ہی نہیں آتا، ورنہ اصل تو یہ ہے کہ جب بھوک لگ رہی ہو، جب پیاس لگ رہی ہو، جو محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے ڈیل کرے پالنے والے یہ تیری خوشنودی کی خاطر، یہ تیرے حکم کے مطابق میں بھوکا رہ رہا ہوں، پیاسا رہ رہا ہوں. اب یہاں پر میں بجائے اس کے کہ گناہ کروں، میں صبر سے کام لیتا ہوں، اور جو میری حالت ہے وہ خشوع کی حالت ہے. اس حالت کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے انسان ہمیشہ اپنے اوپر مسلط رکھے، اور اس حالت کا نام خے شین عین، جس کو پھر خاشع یا خشوع کی حالت کہا جاتا ہے. اور اگر یہ حالت کسی انسان کو ہمیشہ کے لیے مل جائے تو اس کی کیا بات ہے. والخاشعین والخاشعات، اللہ تعالیٰ صرف مردوں کو نہیں کہہ رہا، عورتوں کو بھی کہہ رہا ہے. والمتصدقین والمتصدقات. اب یہاں پر متصدقین، اصل صدقہ کیا ہے؟ اصل صدقہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی وحدانیت کی تصدیق کے لیے اس کی راہ میں کچھ دے دیں. اس صدقے کا کانسیپٹ کہ جناب پیسے نکالے کسی کو دے دیا تو صدقہ ہو گیا، صرف پیسے نکال کے کسی کو دینا صدقہ نہیں ہے، بلکہ صدقہ یہ ہے کہ آپ کسی انسان کو کسی عمل سے خوش کریں. اصل صدقہ یہ، لیکن وہاں خوش کرنے کی وجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنا. خوشی انسان کی، انسان کو خوش کر رہے. مثلا حدیث میں جب میاں بیوی ایک دوسرے کو مسکرا کے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں، جب تک ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح مسکرا کے دیکھ رہے ہیں ان کے گناہوں کو معاف کر دیں. یہ مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ ہے. کیوں؟ اے اللہ تیری خوشنودی کی خاطر میں مسکرا کے دیکھ رہا ہوں. یہاں پر یہ بھی ہونا بہت ضروری ہے کہ جب کوئی کام انجام دیں، کوئی بھی نیک کام انجام دیں، وہ نیک کام آپ کی زندگی کا صدقہ ہوتا ہے. اب صدقے کی قسمیں، اس میں سے ایک قسم یہ ہے کہ آپ پیسے دیتے ہیں. ان پیسے دینے میں سے ایک اور کانسیپٹ دیتا ہوں، درود پڑھتے ہیں محمد. دیکھیں صدقے کا جو کانسیپٹ ہمارے ہاں بنا ہوا ہے نا، اس کو تھوڑا سا براڈر کریں. اور صدقے کا براڈر کانسیپٹ یہ ہے کہ حتیٰ شوہر اپنے بیوی بچوں پر، باپ جو ہے اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، وہ بھی صدقہ ہے. بٹ دس ڈز ناٹ مین وہ صدقہ جو غریبوں کو، مسکینوں کو دیا جاتا ہے. کیا صدقہ ہے؟ کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر اپنے بیوی بچوں کے لیے کام کر رہا ہوں، کام کر کے جو پیسے آتے ہیں وہ ان کو دیتا ہوں تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو. اور صدقے کے بارے میں ایسا جو ہم غریب کو دیتے ہیں اس کے بارے میں بھی کہ جب دو تو اس کے ہاتھ میں رکھو، اور جب وہ دعا دے رہا ہو تو اس دعا کے لیے اس کو کنٹینیو کروانے دو دعا. اور جب دے دو تو معصوم ان فقیروں کا ہاتھ چوما کرتے تھے. پوچھا کہ تو صدقہ اس سے پہلے کہ اس ضرورت مند کے ہاتھ میں جائے، اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے. تو جب آپ دیتے ہیں تو آپ اس کا ہاتھ نہیں چوم رہے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں. تو وہ صدقہ جو غریب کو دے رہے ہیں وہ صدقہ ہے. لیکن صدقے کا اصل کانسیپٹ یہ ہے کہ جہاں پر بھی آپ انسان یا انسانیت کے لیے اچھا کام کریں، وہاں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو نظر میں رکھیں، تو در حقیقت آپ نے اس کی وحدانیت کی تصدیق کی. اور یہ بہترین صدقہ ہے. ایک درود پڑھ دیجیے. اس کے بعد والصائمین والصائمات، جو روزہ رکھنے والے مرد ہیں اور روزہ رکھنے والی عورتیں ہیں، والحافظین فروجهم والحافظات، وہ جو اپنی شرمگاہوں کو چھپاتے ہیں. دیکھیں یہ اسلام میں عفت کا ایک بہت بڑا عنوان ہے. حجاب مردوں کے لیے بھی ہے، حجاب عورتوں کے لیے. مردوں کے حجاب کا ایک طریقہ ہے، عورتوں کے حجاب کا دوسرا طریقہ ہے. مردوں کے لیے سر کو ڈھانپنا حجاب میں نہیں ہے، لیکن بدن کا ڈھانپنا حجاب میں ہے. شارٹس پہن کے نامحرم عورتوں کے سامنے نہیں جا سکتے، صرف بنیان پہن کے نامحرم عورتوں کے سامنے نہیں جا سکتے ہیں. آپ کو اپنے بدن کو چھپانا ہو. لیکن اچھا وہاں عورتوں کے لیے بھی وہ اپنے بالوں کو چھپائیں گے، اپنے بدن کے اعضاء کو چھپائیں گے، صرف چہرہ اور ہاتھ کھلا رہے گا. وہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرما. لیکن صرف چہرہ اور ہاتھ کو چھپانا مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ
فکر بھی آپ کی جو ہے وہ پاک اور پاکیزہ ہونی چاہیے. آپ کی زندگی کا روزمرہ کا معمول بھی پاک پاکیزہ ہونا چاہیے. صرف پردہ کر کے عادت کے ساتھ پردے کر کے بہت سے لوگوں نے بہت سے کام کیے, ہم ان کی بات نہیں کر رہے, ہم مومنات کی بات کر رہے ہیں کہ وہ فکری لحاظ سے بھی پاک اور پاکیزہ ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حکم دیا کہ مردوں یغضون ابصارہم, اپنی آنکھوں کو نیچے کیا کرو, اور عورتوں سے کہا گیا کہ تم اپنے لباس کو ایسا مت بناؤ کہ لوگ تمہاری طرف کھینچے جائیں اور لوگوں کی نظر تمہاری طرف کھینچتی جائے. بہرحال یہ مسئلہ جو ہے یہ معاشرے میں آگے چل کے کس حد تک کیا ہوتا ہے صورتحال ہمیں نہیں معلوم, لیکن کم از کم جس طرح ہمیشہ میں تذکر دیتا ہوں, اشتہارات میں ایک بڑی تعداد اشتہارات ایڈورٹیزمنٹس ایسی آ رہی ہیں جو شرم دیکھنا حرام ہے. ٹھیک ہے کہ وہ نامحرم, یہ فتویٰ ہے اپنی جگہ پر کہ وہ نامحرم عورتیں کہ جن کو آپ نہیں پہچانتے اور عام طور پر وہ اپنے بدن کے ان اعضاء کو کھلے رکھتے ہیں, ان کو دیکھا جا سکتا ہے, لیکن وہ ایک بار دکھ جائے, دو بار دکھ جائے, جو بار بار آ رہے ہوں ان کو دیکھنا جائز نہیں ہے. اور افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کر کے مذہبی کاموں کی طرف ترغیب دلانے کے لیے جو ماہ رمضان میں ایڈورٹیزمنٹس بنی ہیں, اب دیکھیں اس میں بھی وہ جناب آپ یہ کیجئے تو آپ اتنا پیسہ نیک کام میں جائے گا, اور جو نیک کام کرنے پیچھے سے لڑکیاں دکھا رہے ہیں وہ بلاؤز اور جینس میں یا بلاؤز اور شرٹس میں. کون سا کلچر دکھا رہے ہیں آپ, کون سا دین دکھا رہے ہیں, کیا دکھانا چاہ رہے ہیں کہ جناب جو حجاب والی ہیں وہ تو کوئی کام نہیں کرتی ہیں, لیکن جو ٹی شرٹس اور پینٹس میں جو خواتین ہیں وہ ساری خدمت کرتی ہیں, اور اس سے معاشرے کی ذہنیت کو چینج کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذہنیت کے لحاظ سے بھی اگر تم نے حجاب کیا ہوا ہے تو اب معاشرے کی ذہنیت کے لحاظ سے بھی تمہیں اپنے آپ کو باحیا بنانا ہوگا اور شرافت والا بنانا ہوگا, وہ مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذاکرین اللہ والذاکرات, اور وہ مرد جو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور وہ عورتیں جو اللہ کو یاد کرتی ہیں. جہاں ذکر الہی کی بات آتی ہے وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی جگہوں پر اس بات کو کہا ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. مومنین ہوئے کہ جب اللہ کو یاد کرتے ہیں, جب اللہ کی یاد آتی ہے تو ان کے دل روشن ہو جاتے ہیں. پچھلے سالوں میں جو ہم نے تفاصیل بیان کی اس میں مفصل بیان کہ ذکر الہی سے مراد صرف سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یا سورج طلوع ہونے کے وقت کا ذکر, سورج غروب ہونے کا ذکر. مفاتی میں ہے ہماری یہ جو ہم نے چھاپی ہوئی کتاب, اس دعا کی کتاب, اس میں بھی ہے, حدیث صالحین میں بھی, دوسرے میں بھی ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے نماز صبح کے بعد جو ذکر پڑھنے چاہیے, سورج غروب ہونے کے وقت سے لے کر مغرب تک کے جو ٹائم ہے ذکر پڑھنے چاہیے. بالکل صحیح ہے, بالکل ضروری ہے, اس کا آپ کی بدن پر آپ کے روح پر ذکر ہوتا ہے. لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جب حرام مال سامنے آئے, جب حرام کام سامنے آئے, جب حرام فعل آپ کے لیے ایزیلی اویلیبل ہو, وہاں پر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا, اسے کہتے ہیں ذکر اللہ. کہ انسان اس وقت حرام سے اپنے آپ کو بچائے, صرف یہ کہہ کر کے پالنے والے تو دیکھ رہا ہے میں حرام کام کر سکتا ہوں, اس کے باوجود صرف تیرے احترام میں اپنے آپ کو روکتا ہوں پالنے والے. اور یہاں پر ڈیل کیا کیجیے, یہ ڈیل کے موقع ہے. قل هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم, اے رسول سے کہہ دیجیے میں آپ کو وہ تجارت بتاؤں کہ جو آپ کو عذاب علیم سے بچائے. تو تؤمنون باللہ ہے رسول ہی, اللہ پر ایمان لاؤ, رسول پر ایمان لاؤ. میں آپ کو یہاں بتاتا ہوں ڈیل. گناہ سے بچ رہے ہیں, بچنا ہی ہے. وہ ایک صاحب نے مولانا گناہ سے تو بچنا ہی, بچنا ہے اپنی جگہ پر, لیکن بچتے وقت ڈیل بھی تو کرو نا. جب گناہ کا موقع آئے گا, آتا ہے, وہ اس میں کوئی کہہ کہ جناب ہمارے نہیں آتا تو غلط کیا. گناہ کا موقع آئے, آپ آسانی سے گناہ کر سکتے ہیں, آپ آسانی سے حرام کام کر سکتے ہیں, آپ آسانی سے کسی کی غیبت کر سکتے ہیں, آپ آسانی سے مثلا نعوذ باللہ نامحرم پر نظر ڈال سکتے ہیں, آپ آسانی سے کوئی بھی گناہ کر سکتے ہیں. اور اس وقت اپنے آپ کو, کیونکہ آپ نے الحمدللہ اپنے آپ کو سنبھالا ہوا ہے, چاہے بہنیں ہو چاہے بھائی ہوں, اس وقت اللہ تعالیٰ سے کہ پالنے والے میری ڈیل, میں آج اپنے آپ کو گناہ سے بچا رہا ہوں, تو قیامت کی گرمی سے بچا رہا ہے. اس وقت آپ کی یہ ڈیل اللہ تعالیٰ نے قبول کی ہوئی ہے. کبھی
قیامت کی گرمی سے بچنے کی ڈیل کیجیے، کبھی موت کی سختی سے بچنے کی ڈیل کیجیے. آپ کو نہیں پتا کتنی سخت منزلیں ہیں، نہیں بیان ہونے کا موقع اتنا نہیں آیا ہے کہ کتنی سخت منزل ہے موت کی، کتنی سخت منزل ہے قبر کی، کتنی سخت منزل ہے قبر سے نکلنے کی. انشاءاللہ شب قدر میں گفتگو ہوگی، اس کی طرف اشارہ کروں گا. یہ موقع آتے ہیں، ان موقعوں کو آسانی سے ہاتھ سے مت جانے دی. بھائی آپ جب کوئی اچھا بچہ جب کوئی اچھا کام کرتا ہے تو ماں باپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے نا کوئی نہ کوئی تو آج گفٹ مل ہی جائے گا، میں نے اتنا بڑا نقصان ہونے سے بچا دیا یا میں نے اتنا اچھا کام کر لیا. اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتا ہے کہ میرے بندے اب جب تو نے، ہمیں السلام کیا فرماتے ہیں، وَعْمَلُوا لِلْأَجْرِ، جب تم عمل انجام دو تو اجر کی توقع رکھ کے عمل انجام دو، تاکہ تمہیں پتا رہے کہ تم کس کے لیے کر رہے ہو اور اس سے کیا چاہتے ہو. اور اللہ تعالیٰ سے آسانی سے کہ پالنے والے اس گناہ سے میں نے اپنے آپ کو بچایا، تو خوش ہو گیا بس تو میری موت کو آسان کر دینا، تو خوش ہو گیا میری خبر کو نورانی فرما دے. یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی بتانا چاہ رہا ہے، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ وَالذَّاكِرَاتِ، وہ جو دن اور رات میں بھی میرا ذکر کرتے ہیں، نماز میں بھی میرا ذکر کرتے ہیں، اور گناہ کے وقت بھی جب میں یاد آتا ہوں تو میری یاد کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیتے ہیں. ذکر کے معاملے میں ایک جملہ اور ادا کروں اور بات کو یہاں پر ختم کروں کہ ذکر کے وقت جو زبانی ذکر ہے یا جو دل میں ذکر ہم پڑھتے ہیں، اس میں ایک چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ توجہ ہونا چاہیے. ویل للمصلین، ویل ہے کس کے لیے؟ برائی ہے کس کے لیے؟ نماز گزاروں کے لیے. کیا اللہ، ایک تو لے دے کے نماز پڑھتے ہیں، پھر تو کہتا ہے ویل للمصلین. کیوں؟ وہ لوگ کہ جو نماز میں الذین هم فی صلاتہم ساہون، الذین هم یراؤون، جو نماز میں بے توجہ ہیں، جو نماز میں سہو کرتے ہیں، جو نماز میں ریا کرتے ہیں. چلیے ہم اپنے آپ کو ریا کرنے والوں میں شامل نہیں کرتے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق کی، لیکن نماز میں بھی ہماری توجہ کیوں ایسا ہو کہ ہم وہ کام انجام دے رہے ہیں، وضو انجام دے رہے ہیں، نماز انجام دے رہے ہیں، لیکن جب انجام دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو جس کے لیے انجام دے رہے ہیں اس سے غافل ہو جاتے ہیں. اور یہ غفلت جو ہے یہ ہمارے لیے ویل کا باعث بنتی ہے کہ پڑھتے نماز اللہ کی ہو، خیالات تمہارے کہیں ہوتے ہیں. پھر وہی سوال آئے گا کہ پھر ہم اپنے آپ کو کیسے سنبھالیں، ہم اپنے آپ کو کس طرح سے. تو یہی ہے کہ تھوڑا سا اپنے ذہنوں کو فارغ کریں نماز سے پہلے، تھوڑا سا. نماز کے بارے میں دو جملے عرض کرتا چلوں، وہ یہ ہے کہ الذین یقیمون الصلاۃ، اور ظاہر اس کے ساتھ یؤتون الزکوٰۃ آیا ہے کہ اقامہ نماز کا حکم آیا ہے. ویل للمصلین، نماز پڑھنے والے کے ویل ہے. یہاں پر اقامہ نماز کا حکم آیا ہے کہ صرف نماز پڑھنا کفایت نہیں کرتا بلکہ نماز کو قائم کرنا. نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ کہ ایک ایسی صورت ہو جائے کہ انسان اپنے آپ کو باقی چیزوں سے فارغ کرے. وضو بھی جو مقدمتا رکھے، اگر اللہ وضو نہیں رکھتا بولتا جہاں کھڑے ہو نماز شروع کر دو، کیا فرق پڑ جاتا؟ اس وضو سے اللہ کو کیا فرق پڑنے والا؟ کوئی فرق پڑنے والا؟ کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. لیکن اس وضو سے اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن کو کیا کر رہا ہے؟ آمادہ کر رہا ہے. اب دیکھیں وضو ہے تو وضو کی دعا ہے. آئی وش کیا چلیں ہم انشاءاللہ یہ خدمت بھی کریں گے کہ وضو کی دعا جو اس کو اسٹیکر والے اس پہ لگا کے دے دیں گے تاکہ اپنے واش روم کی دیوار پر کوئی برا مت سمجھے، مت کہیے کہ جناب یہ دعا کو واش روم میں لگائیں. جو واش روم میں پڑھنے والی دعائیں کہاں لگائیں گے؟ اس کو ایک اسٹیکر کے طور پہ لگا دیں. جیسے ہاتھ دھونے پڑھنے والے میرے ہاتھوں کو پاک فرما دیں تو مجھے طاہر فرما دیں. اس کے بعد اللہم لقنی حجتی یوم القاک، پڑھنے والے مجھے میری حجت دلیل کو عطا کر دینا جب میں قیامت میں تجھے ملنے آؤں یوم القاک. اللہم لقنی حجتی یوم القاک واطلق لسانی بذکرک، اور میری زبان کو تیرے ذکر سے. اب دیکھیں نماز میں انٹر ہونے جا رہے ہیں نا، یہ پہلا ہمارے مدرسوں کا بھی فریضہ ہے،
والدین کا بھی فریضہ ہے کہ بچوں کو آہستہ 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 کھیل کود میں دعائیں سکھاتے جائیں. میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ اس سال زندگی دی اللہ تعالیٰ نے تو بچوں کی دعاؤں کا مجموعہ بنائیں گے انشاءاللہ, جس میں بچوں کے اٹریکشن کی چیز بھی ہو اور مائیں جو ہیں وہ بچوں کو آہستہ اس طرح سے وہ سکھاتے جائیں. اس کے بعد پھر آپ چہرہ دو, ناک میں پانی ڈال, مستحب ہے ناک میں پانی ڈالنا. اللہم لا تحرم علیہ ریل جنت, دیکھیں انٹر ہوتے وقت پہلے والے مجھ پر جنت کی خوشبو کو حرام مت کر دینا. وَاجْعَلْنِي مِمَّن يَشُمُّ الرِّيحَ وَرَائِحَ وَطِيبَهَا, اور مجھے ان لوگوں میں قرار دینا جنت کی ریح, خوشبو اور طیب, جو ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی چل رہی ہے اسی خوشبو کی. پھر اس کے بعد چہرہ دھو رہے ہیں اللہم بیض وجہی, سیدھا ہاتھ دھو رہے ہیں اللہم آتنی کتابی, الٹا ہاتھ دے رہے ہیں اللہم لا تؤتنی کتابی, اللہم غشنی برحمتک وبرکاتک, اللہم ثبتنی علی الصراط یوم تضل فیہ الاقدام واستعمل فیما یرضیک برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ کیا ہے؟ نماز میں داخل ہونے کا مقدمہ. ہمیں وضو سکھایا گیا, وضو کے آداب نہیں سکھائے. نتیجہ کیا ہے کہ وضو کرتے ہیں, وضو کے آداب کا خیال نہیں رکھتے. ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز جو ہم نے تکبیرہ والا کارڈ چھپایا الحمدللہ لوگ استفادہ کر رہے ہیں, کہ نماز میں دیکھیں سب کچھ کر رہے ہیں. ایمانداری سے بتائیے, میں روزے کی مثال دے دیتا ہوں. روزے کی کیا مثال ہے ہمارے پاس؟ روزے کی مثال یہ کہ انسان سحر سے لے کر افطار تک روزہ رکھے اور بیچ میں صرف اتنی نیت کر لے میں روزہ توڑتا ہوں, کچھ نہ کھائے, کچھ نہ پیے, کچھ حرام کام نہ کرے, اس کا روزہ کیا واجب ہے. میں رمضان والے روزے کی بات کر رہا ہوں, وہ مستحب والے کی بات نہیں کر رہا. یعنی انسان سب کچھ کر رہا ہے لیکن اس کو نتیجہ نہیں مل رہا. ہماری نمازیں ہمارے اس روزے کی طرح ہیں, برا مت مانیے گا, لیکن جب موقع ہے تو میں عرض کرتا چلا, ہماری نمازیں ہمارے اس روزے کی طرح ہیں کہ ہم سب کچھ کرتے ہیں لیکن ایک بیچ میں ایسی پن لگا دیتے ہیں. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں ہے. بہت چھوٹی سی مثال ہے, میں گفتگو کر رہا ہوں, سب میری طرف توجہ کیوں ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کوئی ادھر ادھر توجہ کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ ڈسٹرب ہوتا ہوں, ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے, صبر و حوصلہ دی ہے, مشکل نہیں ہے, تربیت کا موقع ہے اس وجہ سے. لیکن اب اسی تصور کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کر دیں. ایک جماعت کھڑی ہوئی ہے, نماز پڑھ رہی ہے, کوئی بزنس کا سوچ رہا ہے, کوئی گاڑی کا سوچ رہا ہے, کوئی جوتوں کا سوچ رہا ہے, کوئی چابی کا سوچ رہا ہے, کوئی موبائل کا سوچ رہا ہے, اس میں کچھ, اور اگر اکیلا کھڑا ہے تو اور بھی مشکل ہو گئی. ادھر آپ پتہ نہیں. نماز کی اس سال آپ دو چیزوں کو اپنے ساتھ لے جائیے, ایک اپنے عمل میں اور ایک اپنی فکر میں. فکر میں وہ بھی ظاہر عمل کا حصہ ہے. ایک عہد کر لیجیے, شب قدر سے پہلے ایک عہد کیجیے, ہر سال کوشش کیجیے, اور وہ عہد یہ ہو کہ اس سال کچھ ہو جائے جھوٹ نہیں بولیں گے. اس پہ گفتگو کر لوں گا, لیکن ایک کچھ بھی ہو جائے ہم جھوٹ ایک سال مسلسل نوٹنگ کے ساتھ کہ اگر جھوٹ بولا ہے اس کو لکھا جائے گا, اس کی توبہ کی جائے گی, ویسے تو ہمیشہ کرو. اور ایک یہ نماز کو ہم نے اپنی وہ والی نماز نہیں بنا سکتے ہیں. کون کہتا ہے وہ والی نماز بناؤ؟ میرا مولا فرماتے ہیں نا, مجھے معلوم ہے تم میری طرح عبادت نہیں کر سکتے ہو, لیکن اعینونی علما, میری مدد کرو اس چیز پر جس کی استطاعت تم کو استطاعت دی گئی, طاقت دی گئی, اتنا تو کر کے دیکھو. کیا ہم 25-50-100 لوگ اپنی نماز کو 4 رکعت ظہر, 4 عصر, 3 مغرب, 4 عشاء, 2 فجر کی ایسی نہیں بنا سکتے ہیں کہ دن میں 5 نمازیں ایسی ہو جائیں جو وہ قبول کرنے والی ذات قبول کرنے کے لیے تیار ہے, ہم بھیجنے کے لیے تیار ہیں. تو کسی نے معصوم سے پوچھا کہ نماز میں کبھی, معصوم نے فرمایا کہ نماز صرف اتنی قبول ہوگی جتنی صرف خضوع اور خشوع کے ساتھ پڑھی جائے گی. تو کسی نے سر پیٹ لیا, پھر تو میری کوئی بھی نماز نہیں کہ خشوع کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو پھر نافلہ پڑھو, اور نوافل پڑھ کے نمازوں کی کمیوں کو پورا کرو. جو پڑھ سکتے ہیں پڑھ, جو کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے وہ بیٹھ کے پڑھیں, اس میں کیا ہو. نافلہ نماز تو ڈرائیونگ کی حالت میں پڑھی جا سکتی ہے, پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. تو واجبات کو خشوع اور خضوع کے ساتھ انجام دیں. کوئی کمی آتی ہے ٹھیک ہے, سہرین والی نوافل ہو سکتا ہے, ہمارے بھائیوں کے لیے مشکل ہو, بہنیں پڑھیں, گھر میں برکت لائیں, نماز شب پڑھیں, برکت لائیں, اور اس کے ذریعے اپنی تربیت کا کام انجام دیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وعدہ عمل ہمارا, وعدہ اللہ تعالیٰ اعد اللہ پریپیئر کر لیے اللہ تعالیٰ نے لہم, ان تمام لوگوں کے لیے,
مغفرت و اجرن عظیم. لیکن اللہ رب العزت مغفرت کا بھی وعدہ کرتا ہے اور اجر عظیم کا بھی وعدہ کرتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ اجر عظیم کا وعدہ کر دے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پالنے والے تجھے محمد والے محمد کا واسطہ، تجھے تیری عظمت اور رحمتوں کا واسطہ، ہمیں مغفرت اور اجر عظیم عطا فرما، ہمیں اپنی نمازوں کو بہترین نماز بنانے کی توفیق عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرما، دنیاوی حاجات روا فرما دے، اخروی حاجات کو قبول فرما دے، مرحومین کی مغفرت فرما دے، جہاں جہاں مومنین ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما دے، بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما دے، شب قدر کی بہترین توفیقات عطا فرما دے. پالنے والے تجھے محمد والے محمد کا واسطہ اب تک کیے گئے اعمال کو قبول فرما دے اور ہمارے گناہوں سے درگزر فرما دے. زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. ضرور پڑھ دے محمد والے. ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ رہبر معظم کے نزدیک کیا پرفیوم جس میں الکوہل ہو استعمال کیا جا سکتا ہے؟ الکوہل اور اسی طرح کی چیزیں جس میں الکوہل پائی جاتی ہے پاک ہے نجس ہے. دیکھیں یہ الکوہل سنتھیٹک الکوہل ہے اور سنتھیٹک الکوہل سوائے آیت العظمہ شیخ بشیر حسین نجفی صاحب کے سب اس کو پاک کہتے ہیں. کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، لیکن اسے استعمال کر سکتے ہیں. اس لیے اگر پرفیوم میں سنتھیٹک الکوہل ہے جو انڈسٹریل الکوہل کہلاتا ہے وہ پاک ہے. حرام جو چیز ہے اور نجس جو چیز ہے وہ شراب ہے. اب کیونکہ شراب کی بیسک وہ جو ہے الکوہل ہے، او ایچ بانڈ ادھر او ایچ بانڈ ادھر، تو اس وجہ سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ جناب یہ شراب وہ شراب تو نہیں. اتنا جان لیجیے جو سنتھیٹک الکوہل ہے اس کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پینے کی اجازت نہیں. البتہ اگر کسی نے پی لیا تو ہمارے جنازہ بھی پڑھوانے جانا پڑے گا اس کی. وہ پیئیں گے تو وہ انسان فارغ ہی ہو جائے گا، اس پینے سے جہنم میں جائے گا، اس پینے سے انتقال ہو جائے گا. لیکن پرفیوم میں یہ جو ایڈورٹیزمنٹ دے رہے ہیں کہ جناب نان الکوہلک پرفیوم آپ کو پسند آئے تو خرید لیجیے، شریعت آپ کو باؤنڈ نہیں کرتی ہے. اس لیے کہ سنتھیٹک اور انڈسٹریل الکوہل جو ہیں یہ نجس نہیں ہے. تمام ارواح مومن مومنات فاتحہ.